پاکستان کے حدود میں حملہ ہوا اور 2 بچے شہید ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئے. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے. ایران نے حملہ کیا پاکستان میں اور پاکستان کی اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی مذمت سامنے آئی ہے. ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا. اور دوسری جانب بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس وقت قابض افواج جو ہے ان کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا. اور جو شکتی آپریشن جس کا کل ہم نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، شکتی آپریشن ہے جس کے نام پہ یہ سب کیا جا رہا ہے. بہرحال جی، بھارتی فوج نے وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں سے ملانے والی پہاڑی سلسلے پیر پنجال کے دونوں اطراف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کو اگین وہ شکتی جس کو ہم لوگ نام دے رہے ہیں. اور اس پر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب، ڈیفینس سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سید محمد علی صاحب خوش آمدید، گڈ مارننگ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اچھا، اب یہ تھوڑا سا ہمیں بھی اپڈیٹ کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو نیا شکتی آپریشن جو ہے انڈیا جو مودی سٹارٹ کر رہا ہے آکوپائڈ کشمیر میں، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریالٹیز ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، اس کے پیچھے 3 مقاصد کار فرما ہیں. ایک سیاسی مقصد ہے، ایک سفارتی مقصد ہے اور ایک تصویراتی مقصد ہے. سیاسی مقصد جو سب سے بڑا ہے وہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس سال بھی الیکشن کا سال ہوتا ہے تو بی جے پی سرکار اس قسم کا حکمت عملی اور اپنی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ مسلم اور کشمیر دشمنی کے خلاف سفارہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ جو اینٹی مسلم اینٹی کشمیر جو سینٹیمنٹ ہے اس کو اپنے ووٹس میں کنورٹ کیا جا سکے. اور یہ انفارچونیٹ 25-26 سال سے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر الیکشن کے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ خصوصاً الیکشن ایئر میں اس میں اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے اور اس خطے کے امن کو تاراج کرنے کے لیے بھی نت نئی کوششیں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے کی جاتی ہیں. یہ اس کا پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ عالمی طاقتوں خصوصاً مغربی طاقتوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں ایک عالمی طاقت بن چکا ہوں اور میں اب اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کر چکا ہوں اور اب مجھے کشمیر میں چین کے خلاف آپ کو کنٹین کرنے میں مدد کروں گا. اور جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو پوری دنیا جس طرح غزہ کی صورتحال ہے، یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، تو وہ شاید اس کی ایک کوتاہ نظری یہ ہے کہ دنیا کی توجہ اس وقت کشمیر سے ہٹی ہوئی ہے تو اپنے ظلم و ستم کا اضافہ بھی کیا جائے اور اپنے مضمون جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو عالمی رائے عامہ اور عالمی توجہ ہے اس کے مبذول ہونے کے فیکٹ کو استعمال کر کے کشمیریوں پہ ظلم و ستم میں مزید اضافہ بھی کیا جائے اور اپنے سیاسی مقاصد بھی حاصل کیے جائیں اور جو وہاں کے حریت پسند ہیں ان کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے. اور علی صاحب، اس میں مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے، مودی سرکار کی جانب سے. ایک تو مقبوضہ کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ان پر پابندی بھی عائد کر دی گئی اور ان کے اثاثہ جات جو ان کے اثاثے ہیں ان کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے. اب یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ کتنے زیادہ افسوسناک ہیں؟ دیکھیے، بالکل جو 75 سال میں بھارت کی جو پالیسی رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اس میں بتدریج آپ کو ظلم و ستم میں بھی اضافہ نظر آتا ہے ہر ڈومین میں اور ہر ایسپیکٹ میں. جس طرح ابھی آپ نے خود حوالہ دیا کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کے جو سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن ہیں ان کے اوپر جو ہے میرے خیال میں تمام تر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کی جاتی ہیں، ان کو پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ جو میڈیا کا ایکسیس ہے انٹرنیشنل وہ بھی ڈینائی کیا جاتا ہے. بلکہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، انہوں نے ریسنٹلی آزاد کشمیر کا دورہ کیا تو اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ غم و غصے کا بھارت کی جانب سے اظہار کیا گیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کو کے سامنے جو حقائق ہیں مقبوضہ کشمیر کے وہ نہیں رکھنا چاہتے
اور وہ اس پہ بہت زیادہ جزبوز ہوتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو معیار زندگی ہے، کشمیریوں کو جو آزادی ہے، جو عزت ہے، تمام اپرچونٹیز ہیں، وہ عالمی برادری کے سامنے نہ آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج اب عالمی برادری جو ہے بھارت کی جو حقیقت ہے اس سے بہتر انداز میں اور زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں اس کو دیکھ رہی ہے. خود بھارت جو ہے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، کشمیر میں، بلکہ اب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں بھی وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں تو just adding علی صاحب with knowing all of this اس سب کے باوجود کینیڈا میں ایکسپوز ہوا اس کا جو ہے را کی جو مرڈر کیا اس کی ایجنسیز انوالوڈ ہیں ٹیررزم کے اندر، پھر یو ایس نے بیان بھی دیے، لیکن یہ ساری چیزیں بیان کی حد تک ہی رکیں. وہ پریشر جو تھا، وہ جو ایک رسپانس آنا چاہیے تھا دنیا کا ٹورڈز ٹیررزم، وہ ہم نے رسپانس نہیں دیکھا آتے ہوئے انڈیا کی جانب. جی آپ سے میں متفق ہوں، لیکن میں اس کو ایک حوصلہ افزا سچویشن اس لیے سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک جانب بتدریج بھارت کی کوتاہ نظری، غلط پالیسیوں اور ظلم و ستم میں آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتدریج عالمی برادری کے سامنے بھارت کی جو حقیقت ہے اور اصلی چہرہ ہے وہ بھی بے نقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی صدر بائیڈن نے جن کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بھارت نے انوائٹ کیا تھا اپنے ریپبلک ڈے کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی بھارت کے دورے سے معذرت کر لی ہے. تو یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو مغربی طاقتیں ہیں جو اس کو اپنا ایک حلیف سمجھتی تھی، وہ اب بتدریج ایک زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کی حقیقت اور عزائم کو جانچ رہی ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھارت کے ساتھ تعاون ہے مغربی طاقتوں کا تمام شعبوں میں، چاہے سفارتی ہو، معاشی ہو، دفاعی ہو، اس کے حوالے سے اس میں ایک حقیقت پسندانہ اور مثبت تبدیلی آئے گی. اور یہ پاکستان کی ایک طرح سے سفارتی کامیابی بھی ہے کہ آج امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اسی معاملات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جن حقائق کا پاکستان بہت عرصے سے عالمی برادری کو روشناس کراتا آیا ہے بھارت کی حقیقت کے حوالے سے. اور علی صاحب ابھی مقبوضہ کشمیر میں سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی کیا یہی وجوہات ہیں، یہ جو اقدامات بھارت کی جانب سے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو میں تو بھارت کی جو افواج ہیں ان سے ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ کس طرح ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ان کو استعمال کرتی ہے اپنے شارٹ ٹرم سیاسی مفادات کے لیے. تو یقیناً ان کا مورال، ان کی موٹیویشن اور پروفیشنل کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے. وہ جھوٹ کا، فیک نیریٹو کا سہارا لے کے جو مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جو 2019 میں وہ جو بالا کوٹ کی فیل سٹرائک تھی، اس کے بعد ہم پاک فضائیہ نے ابھینندن صاحب کو گرایا تھا، تو ان کو بھی انہوں نے اپنا ایک اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا ایک جنگی ہیرو کے طور پہ، حالانکہ وہ ایک طرح سے پاکستان میں ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے جہاز کو پاکستان ایئر فورس نے گرایا تھا. بالکل ایسے ہی یہ تمام فیک نیریٹیوز جو ہیں اس کے گرد وہ ایک ایسا تانا بانا بننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے اپنے ووٹرز کو وہ مس گائیڈ کریں اور اینٹی مسلم، اینٹی کشمیر سینٹیمنٹ کے ذریعے سے بجائے کہ اپنی پرفارمنس اور ذمہ دارانہ رویے اور پالیسیز پر عمل درآمد کریں، وہ صرف نفرت کو ووٹ کے ذریعے اور ظلم و ستم کو. اچھا علی صاحب آپ نے بھی ذکر کیا، علی صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ابھینندن کا اور وہ جو فالس فلیگ ایک آپریشن تھا. ابھی کل رات کی ایک اپڈیٹ ہے جو کہ صبح جب میں اٹھا ہوں تو مجھے میں ڈس بلیف میں تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے ہیڈ ٹو ریکنفرم دس نیوز کہ ایران نے پاکستان کے اندر جو ہے میزائل حملے کیے ہیں، بیلسٹک میزائل یوز کیے ہیں مڈ رینج کے، اور پاکستان کی 2 سیویلینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. دس از انبلیویبل. اب اس کے اوپر یہ بتائے کہ یہ ایک دم سے یہ ان ایکسپیکٹڈلی ایران نے پاکستان میں حملہ کیسے کر دیا اور اس کے کیا جو ہے ریپرکشنز ہوں گے. اینڈ آف کورس ہم جو ہے پاکستان ہولڈز دا رائٹ ٹو رسپانس اور ہم بہت زبردست انشاءاللہ رسپانس دیں گے. ایران ہیز ٹو ویٹ اینڈ واچ فار آور رسپانس، ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے. لیکن یہ اس کو پولیٹیکلی کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یقیناً یہ ایز اے پاکستانی میرے لیے بھی بہت افسوس اور دکھ کا مقام تھا کہ جب یہ خبریں ہم نے رات کو دیکھی اور پھر کئی جو
ایرانی نیوز فورمز ہیں اور ویب سائٹس ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان کی جو IRGC ہے ریپبلکن گارڈز کاؤنسل ہے اس کی جانب سے یہ حملے کیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط طرز عمل ہے ایران کی جانب سے، اور جس طرح آپ نے کہا اس میں بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس انپرووکڈ اٹیک کے نتیجے میں۔ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو ایران کے اسلام آباد میں ناظم الامور ہیں ان کے جو سینئر سفارتکار ہیں ان کو طلب کر کے بہت سخت ان کو ڈیمانڈ کیا ہے اور بہت سخت مذمت کی ہے اور ایکسپیڈیشن ڈیمانڈ کی ہے۔ پہلے لیول پہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس نے ہائیسٹ لیول پر تہران کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اور کنڈمنیشن کی ہے، اور آج تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بہت ہائی لیول کا ایک اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں جس میں یہ لاہ عمل طے کیا جائے گا کہ ہم نے کس طرح سے اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ لیکن ابھی اس سٹیج پہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل آپشنز آر آن دا ٹیبل۔ نہیں، آل آپشنز ہیو ٹو بی آن دا ٹیبل، اور ہمیں ایران کو ایک بہت ہی اسٹرانگ رسپانس دینا پڑے گا اس یہ جو ارسپانسبل بیہیویئر ہے اس کا۔ میں فرسٹ آف آل ایک ڈس بلیف ہے انڈیا سے بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے بالکل ایسے ہی میں نے بھی صبح بھی نیوز دیکھی، ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اٹ ایکچولی ہیپن اینڈ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار اٹ ناٹ ٹو بی ٹرو۔ اچھا، اس کی مزید ابھی کیا آپ دیکھتے ہیں علی صاحب اس کی آگے، اب کیونکہ یہ ایک ایکٹ آف ایگریشن ہو گیا ہے، ایک ایکٹ آف وار ہو گیا ہے، اب ڈیفینیٹلی پاکستان بھی اس کو رسپونڈ کرے گا ان اے بفٹنگ مینر انشاءاللہ۔ اب اس کو آگے کس طریقے سے آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں پولیٹیکلی، یا اب یہ اس کی ایسکیلیشن کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے تین پہلو ہیں، پہلی بات سفارتی ہے، دوسرا سیاسی ہے اور تیسرا دفاعی ہے۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابتدائی اطلاعات ہیں اور جو بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسی قسم کی جو حملے ہیں ایران کی جانب سے شام اور عراق میں بھی کل کیے گئے جی، تو یوں نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر داخلی سطح پہ بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں جو ایرانی مفادات کے اوپر جو ہے اسرائیل کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے شام کے اندر عراق کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے عمومی سطح پہ تو ایران میں یہ خواہش نہیں پائی جاتی کہ اس جنگ کو مزید پھیلایا جائے، لیکن جو کچھ قدامت پرست حلقے ہیں ان کا پریشر ایران کی سیاسی و دفاعی قیادت پہ ہے کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو یقیناً ایران جو ہے وہ براہ راست اسرائیل امریکہ کے ساتھ جنگ کو ایک سنجیدہ آپشن نہیں سمجھتا، تو یوں لگتا ہے کہ یہ ڈومیسٹک جو سینٹیمنٹ ہے اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کچھ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ غیر محتاط یہ حرکتیں کی گئی ہیں، جس کا ہم نے بہت سختی سے نوٹس لیا ہے، بہت سخت ترین الفاظ میں ہائیسٹ لیول پہ ایران کو پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہے، کنڈیم بھی کیا ہے، ایکسپلینیشن بھی ڈیمانڈ کی ہے، اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام آپشنز اوپن ہیں، تو اس کے مطابق پھر ہم حتمی طور پہ انشاءاللہ پاکستان فیصلہ کرے گا۔ محمد علی صاحب، جو آپشنز کا آپ ذکر کریں ان میں پلیز اگر آپ الیبوریٹ کر دیں کہ کیا کیا آپشنز پاکستان کے پاس اب ہیں جو کہ پاسبلی اور بلکہ کرنے بھی چاہیے پاکستان کو ایران کے اگینسٹ؟ دیکھیے، ہمارے پاس سفارتی سطح پہ تو ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، ابھی اس کا لیول اور بھی ریز کیا جا سکتا ہے، فارن منسٹر اور پرائم منسٹر کے لیول پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دفاعی آپشنز تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمارا قریبی ہمسایہ ہے اور بہت عرصے تک ہمارے غیر سگالی کے تعلقات رہے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا جو غیر محتاط طرز عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اگر یہ اس میں ان کی ہائیسٹ لیول کا ڈیسیژن اور ڈیلیبریٹ چوائس شامل ہے، تو یقیناً ہمیں اپنے خیر سگالی اور قرابت کے جو تعلقات سے اپنے دفاع کا بھرپور حق علی بھائی، اونرشپ اسٹیٹ آف ایران نے اونرشپ تو لے لی ہے اٹیک کی۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو تاریخ ہے
دوستی اور خیر سگالی کی وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی سرحدوں اور پاکستانی شہریوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ایک اولین ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دفاعی افواج جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار اور مستعد ہیں۔ بالکل جی، بالکل انشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے۔ سید محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ کے حوالے سے۔ تھینک یو سید محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ وقت کی قلت ہے، اور خواتین و حضرات بریک پہ جانے سے پہلے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور آپ کو سرپرائز ملے گا، اور انشاءاللہ ملے گا۔ اور ڈو ناٹ ٹیک آور فرینڈشپ، ہماری جو دوستی ہے یا جو ہمارا محبت ہے، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بفٹنگ رسپانس ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری افواج جو ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہیں، اور ان کو حفاظت کرنے سے کوئی بھی روک بھی نہیں سکتا ہے، اور پاکستان ہمیشہ جو بھی کوئی بھی حملہ کرتا ہے، پاکستان اس کے جواب کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔